پانچویں فصل صفات ممیزہ کے بیان میں کل ہم نے ممیزہ کو تفصیل سے سنا سمجھا ہے۔ ممیزہ کیا مانا؟ وہاں ایک بنیادی بات یہ بتلائی تھی، اس کو پھر دوہرا دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ کسی بھی حرف کا تلفظ، اس کا مسمى، اس کی ادا، اس کی ذات کا وجود دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک مخرج اور اس کی صفات لازمہ۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے تو حرف بن ہی نہیں سکتا، حرف کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی حرف کی ذات میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک مخرج اور ایک اس کی صفات لازمہ۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے اور اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کتاب دیکھیے، پانچویں فصل صفات ممیزہ کے بیان میں حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں، کل اس کا مفہوم سمجھایا تھا، یعنی ایسے حروف جو صفات لازمہ میں متحد، یعنی جو صفات لازمہ پہلے حرف کی ہے بعینہ، یہی صفات لازمہ دوسرا حرف جو اس کا مجانس ہے اس کی ہے۔ مثال کے طور پر جیم اور دال، مثال کے طور پر جیم اور دال، اب دیکھیے جیم اور دال دونوں میں جہر، دونوں میں شدت، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اسمات، دونوں میں قلقلہ، دونوں صفات لازمہ میں مشترک۔ جو صفات لازمہ جیم کی ہے بعینہ، وہی کس کی ہے؟ دال کی بھی ہے۔ اس کو کہا کہ حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں، ایسے حروف کل دو اور بتلائے تھے، دو مثالیں اور دی تھی، نون میم، یہ دونوں بھی صفات لازمہ میں مشترک۔ ایک مثال اور دی تھی، تا اور کاف، تا اور کاف۔ ایک مثال اور لے لیں، ہا اور ہا، دونوں میں ہمس، دونوں میں رخاوت، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اسمات۔ دیکھو یہ سب جوڑے ہیں، یہ وہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب 17 سے آگے آپ بڑھیں گے، 17 صفات لازمہ سے آپ 44 تک جائیں گے تو وہاں ہا اور ہا کے درمیان میں آپ کو ایک فرق ملے گا کہ صفت ہا میں ہائے ہوز، اب ہمارے یہاں مکتب میں اس کو چھوٹی ہا کہا جاتا ہے، ہائے ہوز بولتے ہیں، اب وہ چھوٹی ووٹی نہیں بولتے، عربی دوم کے بچے اس کو بولا کرتے ہیں ہائے ہوز۔ تو یہ ہا اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے جو آپ خلاصہ میں آ کے پڑھیں گے، صفت خفا، پوشیدگی کی صلاحیت، لیکن یہ آپ کی 17 میں نہیں ہے۔ 17 صفات میں آپ نے خفا نام کی کوئی صفت نہیں پڑھی، تو 17 صفات، 18 صفات، 19 صفات، وہاں تک خفا ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ ہم نے جتنی صفات لازمہ پڑھی ہیں ان میں ہا اور ہا یہ دونوں بھی صفات لازمہ میں مشترک ہیں۔ تو دیکھو آپ کو کئی مثالیں دے دی کہ جن میں حروف صفات لازمہ میں مشترک ہیں۔ اب آگے کی بات سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی حرف بنتا ہے دو چیزوں سے، مخرج اور صفات لازمہ۔ ہم نے ابھی جو 4 مثالیں دیکھی، نون میم، جیم دال، کاف تا، ہا ہا، جب یہ حروف صفات لازمہ میں مشترک ہیں
دونوں کی صفات لازمہ ایک ہی طرح کی ہیں تو اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ دونوں کی آواز ایک ہوتی، دونوں کی آواز ایک ہوتی، حالانکہ بالکل الگ الگ، حالانکہ بالکل الگ الگ ایسا نہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو کہا صفات میں ایک ہیں، مخرج میں تھوڑی ایک ہے. اور حرف تو بنتا تھا دو سے، مخرج اور صفات سے. ہاں دونوں میں ایک ہوتے، مخرج بھی ایک ہوتا اور صفات لازمہ بھی ایک ہوتی، تب تو آواز ایک ہونی چاہیے تھی. صفات لازمہ میں اشتراک ہے، اتحاد ہے، لیکن مخرج میں تو نہیں ہے. اس کو فرما رہے ہیں. اب دیکھیے پھر عبارت، انگلی رکھ کے عبارت سمجھیے، ایک ایک لفظ برابر دیکھیے. حروف اگر، دیکھو یہاں حروف سے مراد ہم نے کتنے حروف کہے؟ جیم دال، نون میم، کاف تا، ہا ہا. یہ حروف صفات لازمہ میں اگر مشترک ہیں تو مخرج سے ممتاز ہوتے ہیں. یعنی ان کی آواز میں ہمارا کان جو فرق محسوس کرتا ہے کہ اس وقت انہوں نے ہا ادا کی، اس وقت ہا ادا کی، اس وقت جو ہے وہ جیم ادا کی، اس وقت دال ادا کی، تو ہمارا کان دونوں کی آواز میں جو فرق محسوس کرتا ہے وہ فرق کس کا ہے؟ مخرج کا ہے. اس کو کہا تو مخرج سے ممتاز ہوتے ہیں، دونوں کی آواز میں فرق پڑتا ہے مخرج کی وجہ سے. ہو گیا؟ آگے دیکھیے، یہاں ایک جملہ ختم ہو گیا، بس نشان بنا دیں، یہاں بات پوری ہو گئی. اب ایک دوسری بات شروع کریں، اس کے بالکل برعکس بات ہے. کیا؟ اگر مخرج میں متحد ہوں، دو حرف ایسے ہیں، دیکھو اب تک میں دو حرف کیسے تھے؟ صفات میں متحد تھے. اب دو حرف کیسے لا رہے ہیں؟ جو مخرج میں متحد، اور وہ تو آپ کو بہت معلوم ہے، قا دال تا سا دال ظ وغیرہ وغیرہ. اگر مخرج میں متحد ہوں تو صفات لازمہ، کیا لفظ ہے آگے؟ ہاں، منفردہ سے ممتاز ہوتے ہیں. یہ کیا معنی صفات لازمہ منفردہ؟ یعنی ایسی صفات لازمہ جو ان میں سے ایک ہی میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے. مثال کے طور پر کل بتلایا تھا، قا اور تا، قا اور تا، مخرج تو دونوں کا ایک، لیکن صفات لازمہ میں الگ الگ. کون کون سی؟ تو کہا دیکھیے، طا میں استعلا ہے، اطباق ہے جو کس میں نہیں ہے؟ تا میں نہیں ہے. قلقلہ ہے جو کس میں نہیں ہے؟ تا میں نہیں. تین صفات ہو گئی. یہ تین صفات مفردہ، یہ وہ صفات ہیں جو ان میں کے ایک ہی حرف میں پائی جا رہی ہیں، دوسرے میں نہیں پائی جا رہی. آیا سمجھ میں؟ دو حرف ہوں جو باہم مجانس ہوں. مجانس سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں دھیان سے. مجانس کہتے ہیں کس کو؟ ایک مخرج کے دو حرف، چاہے وہ طا یا تا ہو، جیم یا شین ہو، سا یا ظا ہو، جو بھی ہو، ایک مخرج کے دو حرف. ان کو باہم کیا کہا جاتا ہے؟ مجانس. دیکھیں، جیم شین کا مجانس اور شین جیم کا مجانس، قا تا کی مجانس اور تا قا کی مجانس. یہ باہم، ان کا جو باہم رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ مجانست کا ہے. کس کا ہے؟ مجانست کا رشتہ ہے. یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے مجانس کہلاتے ہیں. عبارت کو ہمیں پھر سمجھنا ہے. پھر عبارت پڑھیے. اگر ایسے دو حرف جو باہم مجانس ہوں، مانا مخرج دونوں کا ایک ہو، تو صفات لازمہ منفردہ سے، کیا مانا منفردہ؟ ایسی صفات جو ان دو میں کے ایک میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے منفردہ. اسی کو بیان کرنا مقصود ہے. اسی کا دوسرا نام ممیزہ. منفردہ ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ممیزہ. آ گیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھو دو باتیں.
دو حرفوں کی آواز میں جب ہمارا کان فرق محسوس کرتا ہے تو یہ فرق یا تو مخرج نے کیا ہوگا یا تو مثلا با کی آواز الگ ہے، جیم کی آواز الگ ہے، مخرج ہی دونوں کا الگ، میم کی آواز الگ ہے، ضاد کی آواز الگ ہے، کیوں؟ مخرج ہی الگ ہے۔ تو جن دو حرفوں کی آواز میں ہمارا کان فرق محسوس کرتا ہو یا تو وہ فرق ہوگا مخرج کی وجہ سے ایک، یا اگر مخرج ایک ہے تو فرق ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ صفات لازمہ، لیکن ساری صفات لازمہ نہیں، صفات لازمہ منفردہ، ایسی جو صرف ان میں کے ایک ہی میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، جس کو اصطلاح میں ممیزہ کہا جاتا ہے۔ وہ ان صفات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تمیز کرنے والی دو چیزیں ہو گئی، مخرج بھی کبھی آواز میں تمیز کرتا ہے، دو حرفوں کی آواز میں جو فرق ہمارا کان محسوس کرتا ہے، تمیز کرتا ہے، یہ یا تو مخرج کی وجہ سے ہے یا صفات لازمہ کی وجہ سے۔ تو تمیز کرنے والی دو چیزیں ہو گئی، مخرج یا صفات لازمہ۔ اچھا، اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں دوسری بات ختم ہو گئی، نشان بنا دیں۔ پہلی بات کہاں ختم ہوئی تھی؟ حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں تو مخرج سے ممتاز ہوتے ہیں، یہاں ایک بات پوری ہو گئی تھی۔ اگر مخرج میں متحد ہوں تو صفات لازمہ منفردہ سے ممتاز ہوتے ہیں، یہاں دوسری بات ختم ہو گئی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، جن حرفوں میں تمایز بالمخرج ہے، کیا معنی تمایز بالمخرج؟ دو حرفوں کا مخرج ہی الگ الگ ہے۔ جب دو حرفوں کا مخرج ہی الگ الگ ہو تو ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس تمیز کو ہر کوئی سمجھتا ہے، بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے کیا کہا، با اور جیم، با اور شین دونوں کی آواز الگ الگ۔ آپ جب کسی سے پوچھیں کہ بھئی دونوں کی آواز الگ کیوں، تو فوراً کہیں گے کہ بھئی ایک کا مخرج ہونٹ ہے، ایک کا مخرج درمیان زبان ہے۔ معلوم ہوا مخرج والی تمیز، اس کو سمجھنا، اس کو کہنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخرج خوب یاد ہے سب کو، یہ سمجھ میں آئے۔ ہاں، صفات لازمہ یاد نہیں ہے، اس لیے جب مخرج ایک ہوگا اور تمیز صفات لازمہ سے ہوں گی تو صفات لازمہ والی تمیز کو کہنا اور اس کو سمجھنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا، جن حروف میں تمایز بالمخرج ہے ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت آسان ہے۔ البتہ حروف متحدہ فی المخرج، یعنی ایسے حروف جن کا مخرج ایک ہو اور ان میں فرق ہوتا ہو، کس سے فرق ہوتا ہے؟ صفات لازمہ منفردہ سے، تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ برابر سمجھ میں آ گیا؟ تو تمایز، دو حرفوں کی آواز کا فرق وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو اس لیے کہ مخرج ہی الگ ہے، اور مخرج جب الگ ہوتا ہے اور ہمارا کان فرق محسوس بھی کرتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کوئی سوال کرے گا فوراً ایسا کہہ دیں کہ ہاں مخرج دونوں کا الگ ہے اس لیے آواز الگ آ رہی، لیکن مشکل کیا ہوگا کہ جب ایسے حروف آپ کے سامنے لائے جائیں کہ بھئی دیکھو ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، ان دونوں کا مخرج معاف کریں گے، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، تو پھر آواز ایک کیوں نہیں؟ تو کہا ہاں مخرج ایک ہے لیکن صفات لازمہ تھوڑی ایک ہے، صفات لازمہ الگ الگ، تو کہا کون کون سی؟ اب کچھ نہیں، جواب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صفات لازمہ کہنا جانتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے مصنف دو قسم کے فرق میں سے جو آسان فرق تھا اس کو بیان نہیں کریں گے، اور جو فرق مشکل ہے اس کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ جی، چنانچہ فرما رہے ہیں
الف حمزہ ہا، دیکھا 3 حروف، یہ باہم مجانس، نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ باہم، کیوں باہم مجانس؟ تینوں کا مخرج ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں فوائد مکیہ میں جوف کو شمار نہیں کیا ہے، لہذا تینوں کا مخرج اقصائے حلق، تو مخرج کا اتحاد، علت تجانس، اور یہ سب باہم ایک دوسرے کے مجانس۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الف حمزہ ہا میں تینوں میں الف باقی دو سے، یہ باقی دو سے ہماری عبارت ہے، آپ اس کو نوٹ رکھیں، یاد کریں گے، آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گے، کتاب میں نہیں۔ الف حمزہ ہا میں مانا 3 حرفوں میں الف اپنے بقیہ دونوں مجانس مانا حمزہ ہا دونوں سے ممتاز ہے مدیت میں۔ دیکھو مخرج تو تینوں کا ایک، لیکن آواز الگ الگ۔ معلوم ہوا کہ آواز میں جو علیحدگی یا جو فرق یا جو تمیز ہے وہ صفات سے ہوگا، تو کون سی صفات سے؟ تو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو الف میں ایک ایسی صفت ہے جو ان کے دونوں مجانس میں نہیں ہے۔ کون دونوں مجانس؟ حمزہ ہا۔ کون سی وہ صفت؟ صفت مدیت، وہ الف میں ہے اور بقیہ دو میں نہیں، اس لیے الف اپنی صفت مدیت کی وجہ سے دونوں مجانس سے الگ ہے، الف کی آواز اسی لیے الگ آ رہی ہے۔ ہو گیا؟ کیا سمجھا ہے؟ الف حمزہ ہا میں الف اپنے دونوں مجانس سے ممتاز ہے صفت مدیت کی وجہ سے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ ذرا سا بات روک کے ایک بات کہہ دیں، یاد ہوا کل ہم نے ایک نوٹ کہا تھا کہ ہمارے مصنف رحمت اللہ علیہ نے جب غنہ جیسی صفت کو بیان کیا تو صفت مدیت کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے مصنف کی طرف سے کہا کہ بھئی یہ سوال تو 17 والوں کو اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، نہیں سمجھا؟ یہ اعتراض تو 17 والوں کی اور مضبوط ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو گنجائش تھی۔ 14 والے تو یہ اعتذار کر سکتے ہیں، یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس گنجائش کم تھی، لیکن 17 والوں کے پاس تو تھی نہیں، پھر بھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اب اگر آپ دیکھیے الف کے امتیاز کو بیان کرنا ہے، دیکھو یہاں الف کا امتیاز کس سے بیان کیا؟ مدیت سے، صفت مدیت سے بیان کیا، اور مدیت تو کوئی بیان کرتا ہی نہیں۔ صفت مدیت کو نہ 14 والوں نے بیان کیا اور نہ 17 والوں نے بیان کیا، جی بیان کرنا چاہیے تھا۔ اور حمزہ ممتاز ہے ہا سے جہر اور شدت میں، حمزہ ممتاز ہے ہا سے جہر اور شدت میں۔ لڑکوں ہم یہ سبق اس طرح نہیں پڑھاتے، یہاں تک تو سمجھا دیتے ہیں بس، اس کے بعد کبھی ہم نے سبق پڑھایا نہیں۔ بچوں سے ایسا کہتے ہیں کتاب بند کرو، سب مجانس کتاب میں جتنے بیان کیے ہیں وہ لے لو، آپ خود بیان کرو کہ فلاں کی تمیز کس سے، فلاں کی تمیز کس سے۔ دیکھیے حمزہ ہا، آپ کیا کریں گے؟ حمزہ کی صفات لازمہ لکھیے۔ بھئی حمزہ میں جہر ہے، شدت ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے، اور ایک صفت ہے لیکن اس کو ابھی حذف کر ضبطہ، لیکن 5 صفات لازمہ، یہ اپنی کاپی میں لکھو کہ حمزہ میں یہ صفات ہیں، جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، 5۔ اب ہا کی صفات نیچے لکھیے، ہا اس کی صفات لازمہ کا ہمس، رخاوت، استفال، انفتاح، اسمات۔ اب دونوں کو ملائیے، جو صفات ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے وہ ممیز ہے۔ چنانچہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حمزہ کی صفات ممیزہ کون، جو حمزہ کو ہا سے ممتاز کرتا ہے، حمزہ کی ہا کی آواز کو الگ کر دیتا ہے ہا سے، تو کا 2 صفتیں ہیں، جہر اور شدت۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ہا کو
حمزہ سے ممتاز کرنے والی صفات کون؟ ہا کی صفات ممیزہ کون؟ تو آپ کہیں گے حمز اور رخاوت. آ گیا سن؟ یہ سبق اس طرح پڑھا جاتا ہے. کتاب کے ایک ایک لفظ کو اب نہیں پڑھیں گے. دیکھ باقی صفات میں دونوں متحد ہیں. کیا مانا باقی صفات میں؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ 5 صفات دونوں کی نکالی. اس میں آپ نے دیکھا استفعال، انفتاح اور اسمات حمزہ میں بھی ہے اور ہاں میں بھی ہے. معلوم ہو یہ صفات دونوں کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. اور ہم تو ایسی صفات کو لے کر چل رہے ہیں جو فرق کرنے والی ہے، جو تمیز کرنے والی ہے. جی عین ہا. بس اب کتاب نہیں دیکھتے ہیں. عربی دوم کے بچے تو ان کو کون دیکھنے جائے گا کتاب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھو بچہ ایسا نہیں، کتاب سے آنکھ ہٹا لو اور عین ہا مخرج دونوں کا ایک ہی لیکن آواز الگ الگ. ظاہر بات ہے یہ تمایز بالمخرج تو ہے نہیں، مخرج کی وجہ سے تو فرق ہوا نہیں ہے، یہ صفات لازمہ کی وجہ سے. تو کون سی صفات لازمہ؟ اس کو کہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ عین کی صفات لازمہ لکھیے، ہا کی صفات لازمہ لکھیے اور دیکھیے وہ کون سی صفات ہے جو ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، وہ ممیز ہے. اور کیا کرنا ہے؟ تو عین میں آپ نے کہا عین میں جہر ہے، عین میں توسط ہے، عین میں استفعال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے. ہا میں تو کہا حمز، رخاوت، 2 صفت ہو گئی بس ختم. استفعال، انفتاح، اسمات دونوں میں ہے. معلوم ہوا عین کو ہا سے ممتاز کرنے والی 2، جہر، توسط. الٹا ہا کو عین سے ممتاز کرنے والی بھی 2، حمز، رخاوت. باقی صفات میں دونوں مشترک، جیسے مخرج میں متحد باقی صفات میں بھی متحد ہیں. اب کتاب دیکھیے. عین ہا، ہا میں حمز اور رخاوت ہے، عین میں جہر اور توسط ہے، باقی میں اتحاد. ہو گیا. آگے چلیے. غین خا. غین غین نہیں بولتے، غین ہے، غین خا. بس کتاب نہیں دیکھتے، اپنی کاپی میں غین لکھیے، اس کی صفات لازمہ لکھیے. غین میں جہر ہے، رخاوت ہے، استفعال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے. خا میں حمز ہے، رخاوت ہے، استفعال، انفتاح، اسمات. لے دے کر ایک صفت لے دے کر، ہاں وہ استفعال کہہ دیا، ہاں تو استفعال ختم. لے دے کر دونوں میں ایک ہی صفت ہے. غین میں جہر ہے جو خا میں نہیں ہے، خا میں حمز ہے جو غین میں نہیں ہے. معلوم ہوا ایک ہی صفت ہے جو دونوں کے درمیان میں فرق کر رہی ہے، ورنہ دونوں میں رخاوت، دونوں میں استعلا، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اسمات. ہو گیا. بس ایسا کیجئے. کتاب میں ایسے جتنے حروف بیان ہوئے ہیں آپ اپنی کاپیوں میں ایسے 2 حروف لے لیں، مجانس 2 حرف لے لیں اور ہر حرف کے سامنے اس کی صفات لازمہ لکھیں اور پھر جن صفات سے دونوں کے درمیان تمیز ہو رہی ہو اس پر ایک لکیر کھینچ دیں اور پھر آپ کو یہ فوٹو بھیجنی ہے کل. یہ عربی دوم کے طلباء ہوں، تخصص کے طلباء ہوں، امانت داری کے ساتھ. دیکھو کتاب نہیں دیکھیں گے، خود مشق کیجیے. امانت داری کے ساتھ ایسے سارے مجانس کو لکھیے، ہر مجانس کی الگ الگ صفت کہیے اور جو صفات اپنے 2 مجانس کے مابین فرق کرنے والی ہے اس پر لکیر بنا لیں، نشان بنا لیں اور فوٹو بھیج دیں اساتذہ کو. دیکھیں گے ہم انشاءاللہ.